جس عورت کے اندر یہ چار کام پائے گئے اس کے لیے حکم ہوگا کہ خوش نصیب اور خوشبخت عورت، یہ جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہوگا، مگر یہ چار کام بڑے مشکل ہیں، عورتوں کے لیے بڑے مشکل ہیں۔ یہ نماز میں بھی سستی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ چار کام کہ نماز وقت پر ادا کرنے والی ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہو، اور عورت جو ہے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو۔ جس عورت کے اندر یہ چار کام پائے گئے، قیامت والے دن حکم ہوگا کہ اے خوش نصیب اور اے خوشبخت عورت، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے داخل ہوگا۔ مگر عورت کے لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اور یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اگر وہ اطاعت گزاری میں وہ عورت مر گئی تو اطاعت کرتے ہوئے اس حال میں وہ مری کہ اللہ اور اس کا رسول بھی راضی تھا اور اس کا خاوند بھی اس پر راضی تھا، تو اس کو جنت سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ شرط یہ لگائی کہ خاوند راضی ہو، اپنا شوہر اس پر راضی ہو۔ اگر اس کا شوہر راضی ہو گیا تو شوہر کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس پر شوہر راضی ہے اس پر میں راضی ہوں، اور جنت کا راستہ دکھا دیا، جنت کا راستہ دکھا دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر آپ کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں اور ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے گھر میں آگے کھانا تناول فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ دعوت عائشہ کے لیے بھی ہے، میری زوجہ عائشہ کے لیے بھی ہے؟ تو صحابی کے پاس کم کھانا تھا، تو ایک ہی آدمی کا کھانا تھا ہوگا، تو اس نے کہا، اس نے عرض کی کہ لا یا رسول اللہ، نہیں، اس کو دعوت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر عائشہ کے لیے نہیں ہے تو پھر میری بھی لا ہے، میں بھی نہیں آتا۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور سوچیں کہ آقا علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بغیر جانا ہی نہیں چاہتے دعوت پہ۔ اور صحابی نے دوسری بار پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ آئیں، تشریف لائیں، کھانا تناول فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا یہ دعوت عائشہ کے لیے بھی ہے؟ اور صحابی نے عرض کی کہ لا، نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر میری بھی لا ہے، میں بھی نہیں آتا، میں بھی نہیں آتا۔ تیسری بار پھر اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے دعوت پہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ دعوت جو ہے عائشہ کے لیے ہے؟ میری وائف، میری بیوی عائشہ کے لیے ہے یہ دعوت؟ تو وہ صحابی سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام عائشہ کے بغیر نہیں آنے والے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بغیر نہیں آئیں گے۔ تو اس کے بعد پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے۔ پھر آقا علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گئے، چلے گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنا اپنی عورتوں کے ساتھ دعوت کرتے ہیں اور کتنا کھانا کھلاتے ہیں۔ کوئی دعوت آتی ہے تو ہم خود چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنے اپنے کی بڑی ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار ہم اپنی زوجہ کو، اپنی وائف کو بھی ساتھ لے جائیں، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں، اس کا بھی حق بنتا ہے تو وہ بھی اچھے کھانے کا۔ اگر کوئی دعوت دینے والا دیتا ہے تو ہم خود چلے جاتے ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو سیرت بتائی ہے، وہ بار بار صحابی اصرار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئے اور کھانا تناول فرمائے۔ آقا علیہ السلام بار بار لا کر رہے ہیں، نہیں
یہ دعوت عائشہ کے لیے ہے؟ اس نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا پھر میری بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں جاتا. ہاں اگر عائشہ کے لیے ہے تو پھر میں آ جاتا ہوں. تو پھر صحابہ کو پتا چل جاتا تھا آقا علیہ السلام کے عمل سے. تو بتانے والی یہ بات ہے کہ عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنی خاوند کی اطاعت کرے. اور مرد کا جب حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مرد کو کیا چاہیے، فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. حسن سلوک اور شفقت والا لفظ استعمال کیا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ شفقت کرے اور حسن سلوک سے پیش آئے، حسن سلوک سے پیش آئے. اور عورت کو چاہیے کہ عورت جو ہے وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، عورت کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ جب باہر جاتی ہے تو اس وقت وہ میک اپ کرتی ہے، مگر جب گھر ہوتی ہے تو پھر اسی گندے لباس سے پھر رہی ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میک اپ کرنا ہے اور یہ اچھے کپڑے پہننا ہے اور یہ سارا جو حسن بیان کیا، فرمایا کہ یہ صرف شوہر کے لیے ہے.